رب سے کرے جو دور وہ تعلیم ہے فتنہ، تعلیم بھی کیا املاک جائیداد مال و دولت سب کچھ فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر بھی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس رب کو کیا کرنا ہے، اس مالک کو کیا کرنا ہے جو نہ بول پائے جو نہ سن پائے، ان باپ کو اس ماں باپ کو کیا کرنا ہے، ان رشتہ داروں کو کیا کرنا ہے، اس تعلیم کو کیا کرنا ہے، اس مال اور دولت کو کیا کرنا ہے جو مال و دولت ہمیں حقیقی رب سے دور کرے، اس مال اور دولت کو کیا کرنا ہے۔ لہذا جب ابراہیم علیہ السلام نے بات بتائی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کرنی تھی، آگے سے قوم کے لوگ اٹھے اور آزر اس کا جو باپ تھا اس نے کہا ابراہیم ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا باپ آپ بالکل سیدھا شیطانی راستے پر ہو، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت اس کو مردود کہا ہے، وہ شیطان تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہے، وہ مردود ہے، تم شیطانی راستے پر ہو، تمہیں حقیقی رب انتظار کر رہا ہے، لہذا تم چلو اس مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کسی نے بات کو نہیں سنا، لہذا یہاں تک کام ہو گیا کہ ابراہیم کو کہا گیا کہ اے ابراہیم، باپ نے کہا ابراہیم اگر تو ہماری بات نہیں مانے گا، اگر تو اسی طرح خدائی کا نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، لہذا ہم تجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تک بات پہنچی، باپ نے کہا میں آپ کو گھر سے نکالتا ہوں، آپ اگر اس بات کو یہ بات اگر کرتے رہیں گے آپ کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف جڑو، ہمارا رب یہی ہے جن کی ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ پھر کسی شاعر نے کہا تھا تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھوٹنا ہے غضب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھوٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے لاکھ زمانہ مجھے چھوڑ دے۔ ابراہیم نے بھی یہی بات کی، کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اے رب کریم مجھے آپ ہی چاہیے، چاہے مجھے سب چھوڑ دے، رشتہ دار چھوڑ دے، دوست چھوڑ دے، احباب چھوڑ دے، مجھے باپ چھوڑ دے، ماں چھوڑ دے، علاقے والے لوگ چھوڑ دے، کچھ پرواہ نہیں، بس رب کریم تو ہی میرا رب ہے، بس آپ ہی کی بندگی اور اطاعت کروں گا۔ یہاں تک کام ہوا، ابراہیم کو کہا گیا کہ اگر آپ اس بات سے باز نہیں آئے آپ کو ہم گھر سے نکال دیں گے۔ لہذا یہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ آزر نے گھر سے نکال دیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم چلے جاؤ، آپ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، ہم اس رب کو نہیں مانیں گے، ہمارے تو رب یہی ہے جو ہم ان معبودوں کی عبادت اور اطاعت فرما برداری کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چل پڑے گھر سے، باپ نے جب گھر سے نکال دیا، کیونکہ ماں باپ شریعت کا حکم ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں کبھی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں، لیکن جب حقیقی رب سے ماں باپ ہی دور کرے پھر ماں باپ کو چھوڑنا بھی گوارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا لیکن مانا نہیں، چل پڑے ابراہیم اور آخر پر دعا کی، اے میرے باپ آپ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے میں رب سے دعا کرتا ہوں، نہ جانے آپ بت پرست ہیں، آپ نہ جانے ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، آپ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے خداؤں کی بندگی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو، لہذا میرا رب وہ ہے فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ رب کہتا ہے قرآن پاک میں، یہ جو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے جو لوگ تھے وہاں پر جو آج ہمارے یہاں روڈوں پر گاڑیاں چلتی ہے، کچھ بھی سامان ہمیں یہاں سے دوسری جگہ لینا ہوگا ہم گاڑیوں میں اپنا سامان لیتے ہیں، لیکن عرب میں پہلے ایسا کام چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، لوگوں اونٹوں پر سامان، یہاں سے دوسری جگہ اونٹوں پر سامان لیتے تھے۔
رب کہتا ہے قرآن پاک میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، او انسان تو سمجھتا نہیں میں نے یہ اونٹ کس حساب سے تجھے دیا، کس حساب سے میں نے اس کو بنایا، کیسے تیری مددگار، یہ تیرا مددگار ہے، کیسی تیرا ہر جگہ بات مانتا ہے اور کتنا مددگار ہے یہ۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، پھر رب کہتا ہے وإلی السماء کیف رفعت، اے انسان میں نے آسمان کو کیسے بنایا، تو سمجھتا نہیں ہے میں نے آسمان کو کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، او انسان دیکھ میں نے پہاڑ کیسے بنائے، گھوم رہا ہے دیکھ رہا ہے، انسان سمجھ نہیں ہے تجھے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھ میں نے پہاڑ کیسے بنائے۔ آگے کہتا ہے رب کریم وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، انسان دیکھ میں نے زمین کیسے بنائی۔ سمجھنا انسان، ابراہیم نے بھی یہی کہا میرا رب وہ ہے جس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، بس میں اسی کی بندگی اطاعت فرما برداری کروں گا۔ لہذا لوگوں نے گھر سے نکال دیا، ماں نے باپ نے سب نے چھوڑ دیا۔ ابراہیم آخر پر دعا کرنے لگے اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ، آپ نے میری بات نہیں مانی لیکن میں اپنے رب سے دعا کروں گا، وہ رب میرا بڑا کریم ہے، وہ رب میرا بڑا رحیم ہے، نہ جانے آپ گمراہی میں ہو، آپ گنہگار ہو، آپ اس کی بات نہیں مانتے ہو، میں دعا کروں گا کیا پتا آپ کو بھی وہ بخش دے۔ چل پڑے گھر سے، جب چلے آگے کتابوں میں لکھا ہے یہ جو لوگ تھے ایک طبقہ ایسا تھا وہ نمرود کو خدا مانتا تھا، نمرود بادشاہ تھا، ایک طبقہ ایسا تھا وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا وہ چاند کی عبادت کرتے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر خدا بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم جب گھر سے نکلے باہر چل پڑے، جب کوئی ساتھ نہیں تھا، جب بیگانے ہو گئے، کوئی ساتھ نہیں، بس حقیقی رب وہ ساتھ ہے، بن دیکھے خدا مانا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے بھی نہیں اپنے رب کو دیکھا لیکن ایک نے دیکھا، اس نے ہمیں بتایا، وہ دیکھنے والا ہے ہمارا نبی۔ جب معراج کے رات میرے آقا نے دیکھا، حضور نے بتایا، ہم نے مانا۔ ابراہیم نے بھی بن دیکھے خدا کو مانا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن ایسا کام ہوا، آگے میرے رب نے اپنا کرشمہ دکھایا۔ جب ابراہیم آگ میں گئے، آگ سے صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے بغیر جلائے ہوئے زندہ دنیا میں دوبارہ سے واپس کیا۔ ایسا کام ہوا بن دیکھے، ابھی خدا کو مت پہچانا ہے، ابھی دیکھ رہا ہے کہ میرا رب کون سا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کوئی ستارے، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی مورتیوں کی عبادت میں لگے ہیں۔ ابراہیم نے سوچا کہ اگر یہ جو ستارے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، جب گھر سے چلے شام کا وقت ہو گیا، رات قریب آئی، لہذا دیکھا کہ آسمان پر ستارے چمکنے لگ گئے، کیونکہ لوگ جو تھے وہ ستاروں کی عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، سوچا کہ یہ جو ستارے ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ بہت ہی چمک رہا ہے، بہت سے ستارے آسمان پر ہیں لیکن ایک بہت چمکتا ہے، وہ بہت زیادہ روشن دان ہے۔ ابراہیم نے کہا اگر یہ ستارے اتنے آسمان پر ہیں، اتنے ستاروں میں سب سے زیادہ جو چمکیلا ہے، سب سے زیادہ جو روشن دان ہے، سب سے زیادہ جو روشنی دے رہا ہے، یہ ایک ستارہ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہی رب ہے، کیونکہ وہ چمک رہا تھا زیادہ۔ ابراہیم نے سوچا جتنے ستارے آسمان پر ہیں کوئی اتنا چمکتا نہیں ہے، لہذا ایک ہی بہت چمکتا ہے۔ ابراہیم دیکھنے لگے ستارے کی طرف اور ستارے سے مخاطب ہو کر کہا او ستارے، ھذا ربی، تو رب ہے؟ ایسا کام ہوا، تھوڑی دیر یہ جو ستارہ، تھوڑی سی روشنی تھی، کام تھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی رب ہے، کیونکہ لوگ جب ستارے کو مانتے ہیں، لوگ جب ستاروں کو پوجتے ہیں، لوگ جب ستاروں کی بندگی کرتے ہیں، ستاروں میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشنی والا ستارہ یہی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہی خدا ہے۔ تھوڑی دیر ہوگی، ستارہ غائب ہو گیا، ایک سورج اللہ پر، ایک چاند نامودار ہو گیا آسمان پہ۔ جب چاند نامودار ہو گیا، چاند کے ارد گرد ستارے بھی موجود تھے۔ ابراہیم نے سوچا وہ ستارہ تو غائب ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے ستارے سے بڑھ کر یہ جو چاند ہے، چاند کی روشنی بہت زیادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے اس کے ارد گرد دوسرے ستارے بھی ہیں، مجھے لگ رہا ہے ستارہ خدا نہیں بلکہ یہ چاند خدا ہو سکتا ہے۔
کہا یہ چاند کیونکہ یہ زیادہ روشنی دے رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہی خدا ہے۔ ابھی مت دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے رب کو؟ ایسا کام ہوا، چاند تھوڑی دیر رہا، صبح کا وقت آ گیا، چاند بھی غائب ہو گیا، ستارہ بھی غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، میرا رب مجھے ملے گا کہاں؟ کیونکہ ہر ایک نے چھوڑا ہے، ہر ایک نے چھوڑا ہے، نہیں خدا ہی مل رہا ہے ابھی، لیکن خدائی کا کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ ابراہیم کر رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہو گیا، آسمان پہ اللہ اکبر ایک سورج نمودار ہو گیا۔ جب سورج چڑھتا ہے، اس کی دھوپ اور اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ ابراہیم نے کہا ستارہ خدا نہیں، سورج خدا نہیں ہو سکتا، مجھے لگ رہا ہے یہ سورج خدا ہے۔ چاند اور ستارے خدا نہیں، یہ جو سورج چڑھا ہے مجھے لگ رہا ہے یہی خدا ہے، میں اسی کی عبادت کروں گا، اسی کو خدا مانوں گا۔ ابراہیم دیکھ رہے ہیں ایسا کام ہوا، یہ جو ستارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گئے، یہ جو سورج تھا صبح نکلا، شام کو غروب ہو گیا۔ لکھا ہے کتابوں میں یہ جو سورج ہے صبح جب نکلتا ہے اس رب کریم کی حمد و ثنائے بیان کرتا ہے، شام کو جب ڈوبتا ہے، شام کو ڈوبنے کے بعد اپنے رب کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے اور رب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے رب کریم، صبح آپ کی اگر اجازت ہو میں چڑھوں گا، اگر نہیں اجازت ہو میں رک جاؤں گا۔ جب سورج غائب ہو گیا، ابراہیم نے کہا بس سورج نبی نہیں ہو، سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند خدا نہیں ہو سکتا، اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا میری قوم، یا قوم انی بریء مما تشرکون، نہ میں ان ستاروں کو خدا مانتا ہوں، نہ ان چاند تاروں کو میں خدا مانتا ہوں، نہ ہی اس سورج کو میں خدا مانتا ہوں، میں ان سب سے دور بھاگتا ہوں اور میں اس رب کو مانوں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہا میں اس کو رب مانوں گا جس نے زمین و آسمان، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور میں اس کو رب مانوں گا جس نے تمہارے ان ستاروں کو جن کو تم خدا مان رہے ہو، ان ستاروں، سورج کو اور چاند کو جس نے بنایا ہے، میں اس رب کی طرف مخاطب ہو کر اسی کی عبادت اور بندگی کروں گا، کسی کو خدا نہیں مانوں گا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اس ذات کی طرف میں اب رخ کروں گا جو ذات کبھی غروب ہونے والی نہیں ہے، جو ذات کبھی چھپے گی نہیں، جو خود چھپ جائے، خود غروب ہو جائے، خود کھا نہ سکے، خود پی نہ سکے، وہ دوسرے کو کیا پلائے۔ ایسا کام ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات لگائی، یہ صدا آواز جب گونجی، کہا کہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا بلکہ میں اس رب کی عبادت کروں گا جو رب میرا ہر چیز پر قادر ہے۔ نبوت کا کام چلتا رہا، ابراہیم اپنا کام چلاتے رہے۔ یہ جو لوگ تھے، قوم کے جو لوگ تھے، ان کا ایسا کام تھا کہ ایک دن یہ یعنی جس طرح ہم شب قدر، شب معراج، شب برات کے دن لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، یا عید کے دن لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائے بیان کرتے ہیں، ان کا بھی یہی کام تھا کہ یہ میلہ لگاتے تھے، میلہ لگاتے تھے ایک میدان میں، نہ جانے دنیا کی کس طریقے سے وہ عیاشیاں کرتے تھے اپنے اپنے حساب سے، نہ جانے کس طریقے سے وہ اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے، اپنے اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر من مانی زندگی گزار کر وہاں میلہ لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، لوگوں نے کہا ابراہیم چلو آج میلے میں جائیں گے، آپ بھی چلو ہم بھی چلیں گے۔ ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں تھوڑا، میں نہیں آ سکتا، آپ جاؤ۔ ابراہیم نے جب کہا میں نہیں آ سکتا، لوگ اٹھے گھر سے چلے میلے میں، یہ کرنے لگے نہ جانے اپنے حساب سے کیا کام کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اٹھے، کلاڑی ہاتھ میں لی، کلاڑی ہاتھ میں لی، ایک جگہ میدان میں ان کے تراشے ہوئے یہ معبود بنائے ہوئے تھے، بہت سے خدا ان کے سامنے جاتے تھے، بندگی اطاعت فرما برداری کرتے تھے۔ ایسا کام ہوا ابراہیم علیہ السلام گھر سے کلاڑی ہاتھ میں لے کر اس میدان میں گئے۔ جب میدان میں پہنچے، لوگ میلے میں تھے، ایک میدان میں بہت بڑا میدان میں تھا، اس میں ان نے یہ تراش کر یہ خدا بنائے ہوئے تھے۔
ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور ان کے سامنے طرح طرح کے میوے رکھتے تھے اور اپنے حساب سے نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ ابراہیم کلاڑی لے کر گئے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے جب میں ان کے سامنے پہنچا میں نے ان کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا او الا تاکلون ما لا تنطقون، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا مخاطب ہو کر، یہ جو لکڑیوں کے بنائے ہوئے تھے وہاں پر موجود، کہا او لوگو، کہا او معبود تم خدا ہو، تم ایسا کام کرو یہ جو لوگوں نے تمہارے سامنے رکھا ہے کھانے کے لیے کچھ، ان کا کام ہے کہ سامنے رکھتے ہیں، لوگوں نے جو یہ سامنے تمہارے رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ میوے، طرح طرح کے قسم وار میوے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں نے ان سے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات بتائی میں نے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ دوسری بات میں نے بتائی، او میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہاں سے یہ لکڑی کے بنائے ہوئے تراشے تراشے خدا کہاں سے بات کرتے؟ جہاں پر رکھے تھے وہیں پر بس ان کے سامنے خدا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے ہیں۔ ابراہیم نے یہ جب دو باتیں کی کہ تم کھاتے کیوں نہیں، تم ان کے سامنے، میں تمہارے سامنے ہوں، باتیں کر رہا ہوں، تم بات میرے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے یہ دو باتیں کی، میں نے مسکرایا اور ہاتھ میں کلہڑی لے کر میں نے ان کا سر، ہر ایک کا سر قلم کر دیا، ہر ایک کو تباہ اور برباد کر دیا، اور ایک جو سب سے بڑا تھا ان میں، اس کے کندھے کے اوپر کلہڑی رکھ کر میں چل گیا واپس۔ ابراہیم علیہ السلام میں اپنے گھر واپس آ گیا، یہ جو سب سے بڑا تھا اس کے اوپر میں نے کلہڑی رکھی۔ لوگ جب میلے سے واپس آ گئے، لوگ جب میلے سے واپس آ گئے، اپنا کام کچھ کیا، دیکھا جب حالات، تو یہ جو میدان میں برا حال تھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے معبود آج تک کچھ نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا یہ؟ لہذا لکھا ہے کتابوں میں کہ تحقیق ہو گئی اور ابراہیم کو پکڑا گیا۔ جب ابراہیم کو پکڑا گیا، ابراہیم نے کہا میں نے نہیں کیا ہے، نہ جانے کس نے کیا ہے، میں ایسا کام ہرگز نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے آگے سے ان کو بھی مذاق کیا، کہا میں نہیں کر سکتا، ذرا مجھے بھی چلاؤ، کہاں پر یہ حالات ایسی ہوئی ہے، ذرا میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ لوگوں نے لیا ابراہیم علیہ السلام کو اس میدان میں۔ اب دیکھنا دلائل پیش کرتا ابراہیم بن دیکھے، ابھی خدا کو دیکھا نہیں ہے، مانا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، مانا تو ہے دیکھا نہیں ہے۔ اب ابراہیم دلائل پیش کرتے ہیں۔ جب ابراہیم میدان میں پہنچے، لوگ جمع ہے، لوگ اللہ اکبر جو اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر خدا بناتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، سب لوگ جمع ہے، نمرود بھی وہیں پر ہے، ہر ایک انسان وہاں پر ہے جو ان کو معبود سمجھتا ہے، ہر ایک انسان وہاں پر موجود ہے۔ لہذا لکھا ہے کتابوں میں جو ہی ابراہیم علیہ السلام اس میدان میں پہنچے، جب پہنچے وہاں پر ابراہیم نے سب سے بڑا جو تھا اس کے اوپر کلہاڑی رکھی تھی کندھے پر، تو لوگوں نے کہا ابراہیم آپ نے کیا ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا لوگوں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، ذرا آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیا بات ابراہیم نے کہا جو مالک ہوتا ہے وہ بندے کی بات سنتا ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مخلوق کی ہر ایک بات سنتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہوتا ہے۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے وہ مالک تو ہر ایک بات سنتا ہے ہماری۔ لہٰذا یہ جو تمہارا معبود ہے اس کے اوپر جو کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، تم اسی سے کیوں نہ پوچھو گے یہ تمہارا معبود ہے، یہ خود بتائے گا کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ جو بڑا ہے اس کے اوپر کلہاڑی ہے، نہ جانے اسی نے توڑا ہوگا، یہ اکیلا خدا بنے گا اب اس لیے توڑا ہوگا۔ ایسا کام ہوا لوگوں۔ ابراہیم نے جب یہ بات بتائی لوگوں میں اللہ اکبر زیادہ ٹکراؤ ہو گیا، لوگ غصے میں آ گئے، اٹھا کر ابراہیم کو نمرود بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب نمرود ایک بادشاہ تھا، اس دور کا بادشاہ تھا، یہ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور لوگوں نے اٹھا کر ابراہیم کو نمرود کے پاس لیا، کہا چلو تجھے ہم سزائے موت دیتے ہیں۔ اٹھا کر ابراہیم کو جب نمرود کے پاس لیا گیا، نمرود نے بات بتائی، ابراہیم کو کہا ابراہیم تو کیوں نہیں مجھے مانتا ہے؟ اس نے اپنا دعویٰ کیا، کہا میں خدا ہوں مجھے مان۔ ابراہیم تو کیوں نہیں مانتا ہے مجھے؟ ابراہیم نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ دوسری بات بتائی، کہا تو نے معبودوں کے ساتھ ایسا حال کیا ہے تو ان کو کیوں نہیں مانتا؟ کہا میں ان کی بھی نہیں مانوں گا۔ ابراہیم تیرا رب کون ہے؟
इब्राहिम तेरा रब कौन है? नमरूद बादशाह ने कहा अदालत लगी है, लोग बैठे हैं, इब्राहिम अकेले हैं। वहां से नमरूद बादशाह, हर एक अल्लाह अकबर, हर एक दुश्मन है, नमरूद बादशाह है। नमरूद ने यह दावा किया, कहा इब्राहिम अगर तू हमारी बात न मानेगा, अगर तू माबूदों की न मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे खुदा नहीं मानेगा, मैं तुझे मौत दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इब्राहिम ने आगे से दलाइल पेश किया, कहा नमरूद मुझे मारने वाला और पैदा करने वाला वो रब करीम है, अगर तुझमें हिम्मत है तो मार के दिखा। नमरूद ने जब दावा किया कि मैं तुझे मौत दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, आगे से इब्राहिम ने जवाब दिया दलाइल के साथ, कहा मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरी मौत उसी के कब्जे में है, अगर तुझमें इतनी हिम्मत है, ताकत है तो मार के दिखा। नमरूद बादशाह था, बादशाह के अंदर ये जो बादशाह अदालत लगी थी, 2 कैदियों को बुलाया गया। कैदी 2 थे, एक बेगुनाह था, एक गुनहगार था। जब बुलाया गया नमरूद को, नमरूद ने जब इन 2 कैदियों को बुलाया, इब्राहिम से कहा इब्राहिम तू क्या कहता है, मैं खुदा नहीं हूं, मैं नहीं मौत दे सकता, देखना मैं कैसे मौत दूंगा। जब कैदी लाए गए सामने, अब हर एक इंसान ये सोचता है कि जो बेगुनाह होता है उसको रिहा करना होगा और जो गुनाहगार होगा उसको कत्ल करना है। नमरूद ने ऐसा काम किया, कहा इब्राहिम देखना मेरी बादशाहत, मेरी खुदाई, मेरी कहारी और मेरी जब्बारी। नमरूद ने हर एक इंसान के सामने इस 2 कैदियों को जब बुलाया, ये जो बेगुनाह था इसको कत्ल कर दिया और गुनहगार को रिहा कर दिया। कहा देख मेरी बादशाह, मेरी कहारी, मैंने किया ना, इब्राहिम देख मैं तुझे भी कत्ल कर सकता हूं। इब्राहिम ने कहा ये कौन सी बादशाहत है, ये कौन सी खुदाई है, ये तो नाइंसाफ है, बेगुनाह को कत्ल करते हो और गुनहगार को रिहा करते हो, ये कौन सी खुदाई है। इब्राहिम ने जब ये बात बताई, कहा मैं तुझे नहीं मानूंगा। दूसरी बात नमरूद ने कहा नमरूद ने कहा इब्राहिम तू और दलाइल पेश कर, मैं दलाइल दूंगा। इब्राहिम ने आगे से दलाइल पेश किया, कहा नमरूद मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में डुबोता है, अगर तुझ में ताकत है तो मगरिब से निकाल सूरज को, मशरिक में डुबा कर दिखा। इतना कहना था, नमरूद चुप रह गया। लिहाजा जब सारा काम फेल हो गया, हर जगह कोई बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो भी इब्राहिम दलाइल पेश करने लगा, आगे से नमरूद हर एक इंसान परेशान हो गया। लिहाजा ऐसा हुआ, लोगों से कहा गया इस वक्त कम है, इंशाअल्लाह दूसरी जुमा पर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद इब्राहिम को लिया गया सूखे मैदान, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े मैदान में आग जलाई गई, आग में इब्राहिम को डाला गया। अब इंशाअल्लाह दूसरे जुमा पर मैं बात करूंगा। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।